الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سامع عزیز شام جلاء الافہام کے اندر حافظ ابن قیم نے جو کہ ابن کثیر کے استاد ہیں اور ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے جلاء الافہام کے اندر ایک بڑی معروف حدیث درج کی ہے جو کہ دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ امام شمس الدین سخاوی جیسے محدثین نے بھی اس کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کان۔ فرمایا میرا کوئی غلام ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور اس کی آواز میں نہ سنوں، بلغنی صوتہ، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ درود بھی پہنچتا ہے اور اس کی آواز، یعنی درود شریف تو وہ فرشتے کے ذریعے بھی وہ روایت ہے نا، اس روایت میں ہے کہ وہ جب پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں۔ قلنا بعد وفاتک، یا نبی اللہ پردہ کرنے کے بعد بھی؟ قال بعد وفاتی، فرمایا ہاں پردہ کرنے کے بعد بھی جہاں سے میرا غلام مجھ پر درود و سلام پڑے گا اس کی آواز میں خود سنوں گا۔
کیوں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. یہ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں. فرمایا اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے وہ نبی کے انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی. نبی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں. قابل غور بات یہ ہے، اور حضرت قبلہ مجاہد اہل سنت علامہ مولانا کریم بخش رضوی صاحب ویسے بھی میرے بڑے دیرینہ ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور میں معیار دوستی بھی اعلی حضرت کے حوالہ سے ہی رکھتا ہوں. نہ مجھے دوست بڑھانے کی شوق ہے نہ بنانے کی شوق ہے. تو ان کے ساتھ جو رضوی آتا ہے، پھر یہ میرے استاذ بھائی بھی ہیں اور ایسے پوائنٹ پہ بیٹھے ہیں تلگنگ میں، تو ان کے لیے بڑا خاص پوائنٹ ہے، بڑا کام دے گا. وہ یہ ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھئی آپ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، ادھر حضرات آتے جاتے رہیں گے. اچھا یہ ادھر سے یہ راستہ جو ہے نا تھوڑا سا مہربانی کریں، ادھر کافی جگہ، یہ دیکھیں کافی جگہ پڑی ہے. یہ بار بار انتظامیہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کو اٹھا رہی ہے. آپ مہربانی کریں ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. دیکھیں اتنی جگہ پڑی ہے، رستے میں نہ بیٹھیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ حدیث قابل غور ہے. حدیث تو کئی دفعہ آپ حضرات نے سنی ہوگی، لیکن میں ایک بڑا خاص پوائنٹ اس سے دینا چاہتا ہوں حیات النبی کا. نبی پاک نے فرمایا میں اپنے غلام کا درود و سلام سنتا ہوں. ہو گئی بات. بعد وفات بھی سنتا ہوں، قال بعد وفات. لیکن ساتھ ہی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق کیوں بیان کیا؟ اس پہ ذرا غور فرماؤ. یہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات انبیاء کو ساتھ کیوں بیان کیا؟ یہ حیات النبی، حیات بعد وفات، عالم برزخ میں رہ کر کے دنیا میں رہنے والے، عالم دنیا میں رہنے والے غلاموں کا عالم برزخ میں درود و سلام سننا، یہ بہت بڑی دلیل ہے حیات النبی پہ کہ میرے محبوب نبی مماتی یہ تو کہتے ہیں کہ قبر میں زندہ ہیں، عالم برزخ میں بئیں صورت زندہ ہیں کہ عالم دنیا میں رہنے والے غلاموں کا درود و سلام بھی سنتے ہیں. یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ نبی جہاں بھی ہو، کیونکہ مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت ہیں جی، تو جہاں جہاں مصطفیٰ کی رحمت پہنچ رہی ہے، اور رحمت میرے نبی کی صفت ہے، اور علماء جانتے ہیں صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے. موصوف پہلے ہے، صفت بعد میں جی. تو جہاں جہاں میرے نبی کی رحمت پہنچ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں ذات کو پتہ نہیں ہے کہ میری رحمت کہاں کہاں پہنچ رہی ہے؟ تو سامعین زید شام میرے کریم نبی کا یہ فرمانا کہ میں اپنے غلاموں کا درود و سلام سنتا ہوں، اور دنیا کے پردہ کر جانے کے بعد بھی ان کا درود و سلام سنوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھا سکتی نہیں. نبی قبروں میں زندہ ہیں، تو حضور نے بتا دیا کہ میری زندگی بئیں صورت نہیں ہے کہ جس کی باؤنڈری صرف وہ عالم برزخ تک محدود ہے. نہ، میں عالم برزخ میں رہ کر کے بھی عالم دنیا میں رہنے والے غلاموں کے درود و سلام کو سنتا ہوں. گویا میرے نبی کی حیات اتنی بے مثل ہے کہ عالم برزخ میں رہ کر کے عالم دنیا سے رابطہ، واسطہ اور اطلاع سب کچھ ہے. اور صرف یہ نبی پاک کے لیے نہیں، غیر انبیاء جو اللہ کے محبوب گزرے ان کے لیے بھی ہے. یہی حافظ ابن قیم کتاب الروح، اپنی کتاب جو اس کی بڑی مشہور ہے، اس کے اندر لکھتا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس جب شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں، تو شہید ہونے کے بعد وہ رات کو ایک دوست کو خواب میں ملے
یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا، حافظ ابن قیم کتاب روح کے اندر لکھی ہے یہ بات۔ یہ وہی حضرت ثابت بن قیس ہیں جو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس ضمن میں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کتاب الروح کے اندر کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ شہید ہو چکنے کے بعد رات کو خواب میں اپنے دوست کو ملے اور فرماتے ہیں میں تیرے خواب میں آیا ہوں، اس کو صرف خواب ہی نہ سمجھنا، میں جب مقتول ہوا، شہید ہوا تو میں نے بڑی قیمتی زرہ پہنی ہوئی تھی، وہ زرہ فلاں شخص نے اتاری ہے اور وہ پڑاؤ کے آخری کنارے پہ رہتا ہے، اور نشانی یہ ہے کہ جو خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے سامنے اس نے گھوڑا باندھا ہوا ہے، گھوڑے کے پاؤں میں لمبی رسی ہے، اور اس نے میرا جناب زرہ رکھ کے اوپر اس نے کچاوا رکھا، اوپر دیج کا رکھا۔ صبح جا کے خالد بن ولید کو کہنا کہ جا کے اس سے میری زرہ لے لیں، اور جب مدینے پہنچو تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضور مجھ پہ اتنا قرض ہے، میرے اتنے غلام ہیں وہ آزاد کر دیں، میرے اتنا قرض ہے وہ اتار دیں۔ اب صبح جب وہ ساتھی گیا حضرت خالد بن ولید کو جا کے سارا حال احوال سنایا تو آپ پہنچے، وہ ویسی جوں کی توں جس طرح وہ بتایا تھا اسی طرح گھوڑا بندھا ہوا ہے، پاؤں میں لمبی رسی اور وہ کچاوا پڑا ہوا ہے، اوپر دیج کا، نیچے زرہ پڑی ہوئی، اٹھا لی۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ صحابی تو شہید ہو چکے ہیں، عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں، شہید ہو چکنے کے بعد زرہ اتاری گئی، شہید ہو چکنے کے بعد زرہ رکھی گئی، شہید ہو چکنے کے بعد گھوڑا باندھا گیا، بعد میں لمبی رسی باندھی گئی، بعد میں کچاوا رکھا ہے، بعد میں جناب دیج کا رکھا گیا۔ تو نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ بھی عالم برزخ میں رہ کر کے اتنی بے مثل حیات رکھتے ہیں کہ عالم دنیا سے واقفیت ہے۔ اس لیے جو بندہ درود و سلام پڑھے نا، عادتاً درود و سلام نہ پڑھا کریں، عبادت سمجھ کے پڑھا کریں، اور اس یقین سے پڑھیں کہ نبی پاک سن رہے ہیں اور سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ سارے مل کے پڑھو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ یہ کیمرہ ایک جگہ اس کو سٹل کر لیں اور آپ بیٹھ جائیں، ہاں اب اس کو گھمانا نہیں ہے بھئی، ایک دفعہ پھر درود و سلام پڑھ لیں اور محبت سے پڑھیں اور مل کے پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہاں فلک پر جہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھوم میں، وہاں فلک پر جہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھوم میں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفیخات اٹھ رہے تھے، وہ سرور کشور
خدا ہی دے شبیر جانے پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم خدا ہی دے شبیر جانے پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرمٹے ملے کہ قدس جب ان کو جرمٹے لے کہ قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلووں کے ان کا دھومن بنا وہ جنت کرنگ و روغن جنہوں نے دلہا کی پائیت تمہارا جب دولہ تیار ہوتا ہے وہ تو اڑے علاقے دا نہیں آندہ نا وہ جڑے پہلے کپڑے پائے ہوئے ہوتے ہیں سر تو کچھ چیز رکھی ہوندی ہے پرانی جوتیاں سارے نہیں لے جاندہ اس معادن اترن فرمایا جب شب اسراء کا دولہ سجایا گیا جنت سے لائی ہوئی خلعت پہنائی گئی تو فرمایا جو جسم رسالت سے مس کی جانے والی اترن ہے کتنے خوش نصیب ہیں جن کو وہ ملی جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے مل اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی کی طرف گئے تھے
حجاب اٹھینے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہ سرور کشور سالت، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا غمانی اول آخر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لی، گمان سے گزرے گزرنے والے، خیرت سے کہہ دو، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لی، 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 گمان سے گزرے گزرنے والے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لی، گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، پڑے ہیں یا آیا آیا آیا، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا، اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ جی بڑے بڑے مدرسے بھی بنا لیے، تبلیغیں بھی شوق سے کی، دروس قرآن بھی شوق سے دیے، اور جب بات آئی علم مصطفیٰ کی، جب تمہارے اپنے علم کا ناپ تول کرو تو تمہاری طبیعت میں بوجھ آتا ہے، اور اس وقت شرم نہیں آتا جب نبی پاک کے عمل کو تولتے ہو۔ علم اس لیے پڑھا تھا، علم اس لیے پڑھا تھا کہ حضور کی غلامی میں پختگی آئے، حضور کے تعلق میں پختگی آئے، یا اس لیے پڑھا تھا کہ میں حضور کے علم کو ناپ تول کروں گا کتنا ہے کتنا نہیں ہے؟ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھنا، اور کبھی حضور کے علم کو تولنا، کبھی اختیارات، یہ اختیار ہے اور یہ نہیں، اور ہے وہ نہیں ہے، اس لیے علم پڑھا تھا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، میں تیری کھوپڑی بہت چھوٹی ہے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے؟ اور میں مشرق سے پوچھو تم نے دیکھا ہے؟ اور ماں ادھر سے تو گزر گئے، مشرق و مغرب بتانے سے آجز ہے، شمال و جنوب سے پوچھو کوئی پتہ نہیں،
فرمایا عقل کا گھوڑا کتنا دوڑا ہوگا؟ ام ہانی کے گھر سے چلے معراج کے سفر کے لیے، مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی، وہاں سے حضور نے تجربہ فرمایا اور آسمان دنیا، وہاں سے پھر آگے یہاں آیا جناب والا براق، پھر مسجد اقصی تک براق، مسجد اقصی سے آسمان دنیا تک نورانی سیڑھی، پھر آگے جناب والا جبرائیل امین کا پر، آگے سدرۃ المنتہا جہاں سب نوریوں اور بشریوں کی ہے انتہا، جبرائیل امین جو کتب سماویہ کا حافظ بھی ہے، بیت المعمور کے امام اور خطیب بھی ہے، اور تفسیر البیان کے اندر امام اسماعیل حقی فرماتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں جبرائیل امین کے 600 پر ہیں، ایک پر پھیلائے نہ پوری کائنات نیچے آ جائے، اور صرف فرشتہ نہیں فرشتوں کا رسول بھی ہے۔ تو جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچو حضور فرمایا آگے چل، شارح بخاری امام قسطلانی مواہب الدنیا، ان تجاوزتہ اخترقت بالنور، یا نبی لے ایک بال بھی آگے بڑھو نا تو پر جلتے ہیں، جی جہاں نوریوں کا امام بھی آگے جانے سے عاجز ہے، وہاں سے مصطفیٰ گزرے۔ شیخ سعدی نے کمال کی بات کی ہے، فرمایا ذرا عقل کو گھوڑا دوڑاؤ نا، کہاں تک پہنچتا ہے تمہارا عقل کا گھوڑا؟ یہ تو جناب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تیری عقل کام کر رہی ہے، مسجد اقصی سے نورانی سیڑھی ٹھیک ہو گیا، آگے جبرائیل امین کا پر ٹھیک ہو گیا، آگے سدرۃ المنتہا سے آگے رف کہا ٹھیک ہے، مقام استوا سے آگے کہا آگے تو پھر کوئی پتہ نہیں تو جو ہے کوئی۔ شیخ سعدی نے کمال کی بات کی، فرمایا یہ تو حضور کا پروٹوکول تھا، جب براق آیا جبرائیل آیا، اور جبرائیل صرف نہیں آیا، امام اسماعیل حقی فرماتے ہیں 70,000 فرشتے جبرائیل کی کمانڈ میں، 70,000 میکائیل کی کمانڈ میں، 70,000 اسرافیل کی کمانڈ میں، پروٹوکول ہے۔ اور فرمایا جب حضور چلے تو براق پہ پھر نورانی سیڑھی، حدیثوں میں ہم انکار نہیں کرتے، سیاستہ میں نورانی سیڑھی لگائی گئی مسجد اقصی سے آسمان دنیا تک، چلو وہ بھی گئی، آگے جبرائیل امین وہ بھی سدرہ پہ رک گئے، آگے رف وہ بھی مقام استوا پہ رک گئے، آگے فرمایا اب کہنا پڑے گا بلغ العلا بکمال، مصطفیٰ زور نبوت سے تن تنہا، منزل عشق پہ تنہا، اب خطیب الاسلام جگر گوشہ اختہ علماء حضرت قبلہ علامہ مولانا صاحبزادہ عطا ضیاء المصطفیٰ قمر، اللہ اکبر، آپ تشریف لے آئیں۔ میں انہوں کو معذرت بھی کردہ کیونکہ انہوں نے حکم دیتا بھی 8 بجے، میں تو ان کو نہیں آکھا نا تقریر شروع کراؤ، تو آپ کو کرائیے، آپ کو کرائیے، میں نے حکم 8 بجے دینا دیتا سی، تو میں آج مزیدی گل ہاں بھی کلہ خود ڈرائیو کر کے آیا، تو اتھو ہی میں ڈرائیو کر کے کمالیہ جانا، اتھو کے میلسی جانا، آج کل کلے سفر کر رہے ہیں، توجہ ہے کوئی نہیں، اللہ تو توجہ کرنا ذرا، تو یہ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، فرمائے شیخ سعدی فرماتے ہیں اب گیا، براق بھی رہ گیا، جبرائیل بھی رہ گیا، سیڑھی بھی رہ گئی، رف بھی رہ گیا، اب تن تنہا مصطفیٰ منزل عشق کی طرف رواں دواں ہیں۔ فرمایا آگے عقل کو دوڑا، کہاں تک دوڑے گا، آگے کدھر گئے، ادھروں منی کے پردے آئے وہاں سے بھی گزرے، یاقوتی زمردی آتشی آبی، علماء نے بڑے پردے بیان کیے، چلتے چلتے حضور بہت آگے گئے، اور پھر آئے اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے۔ یہاں حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت، میں پہلے بھی نیکوں کی اولاد عزت کرتا تھا، لیکن ان کا ایک وصف حمید مجھے پتہ چلا، اب میرے دل میں ان کی عظمت اور گھر کر گئی ہے۔ مجھے ایک ساتھ پہلے مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کہا وہ موروثی چیز ہے کہ جس طرح سجادگی چلتی ہے، تو مجھے ساتھی نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ حضرت بہترین عالم دین اور درس قرآن بھی دیتے ہیں، درس حدیث بھی دیتے ہیں۔ وہ کھوڑ کے ایک ساتھی ہیں جی، وہ دعوت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، اب ذہن سے نام اتر گیا، وہ پڑھ رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، عاقب صاحب، ہاں عاقب صاحب نے بتایا۔ میں نے کہا یار پھر تو ٹائم نکالو، پھر تو پیر صاحب کی زیارت کو اب دل کر رہا ہے،
تو آج زیارت بھی ہو گئی ہے، تو میں اسپیشل زیارت کے لیے انشاءاللہ میرا شریف بھی حاضر ہوں گا، کیونکہ سجادہ نشین ہونا عالم، بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ اصل چیز ہے ہمارے بزرگوں کی، یہی چیز ہے، یہ ورثے میں ملی ہے حضرت صاحب۔ تو سامعین عزیز ہم توجہ کریں، حضرت صاحب یقیناً جانتے ہیں کیونکہ تصوف سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تصوف میں ایک بہت بلند پایہ ہستی جو 10ویں صدی کے مجدد بھی بعد حضرات کے ہاں گردانے جاتے ہیں، امام عبدالوہاب شعرانی، ان کی کتاب ہے الجواقیت والجواہر، یہ تصوف کے حوالہ سے بڑا زبردست جو ہے نا، یہ بڑا مبسوط مقالہ سمجھ لیجیے، زبردست کتاب الجواقیت والجواہر۔ اس میں آپ جناب بیان کرتے ہیں کہ نبی جب اللہ کے صفاتی ناموں کے پردوں سے گزرے نا، انہو اذا مر علی حضرات الاسماء الالہیت، اسماء الہیہ کے جب پردوں سے میرے نبی گزرے نا، اور صرف گزرے نہیں، سارا متحلقا بصفاتہا، ان صفات سے خود متصف ہوتے چلے۔ فَإِذَا مَرَّ عَلَى الرَّحِيمِ كَانَ رَحِيمًا، رحیم کے پردے سے گزرے تو خود بھی رحیم ہو گئے۔ اگر آپ خود بولیں گے نا، یہ لفظ ساتھ بولیں گے تو دل میں میرے نبی کی عظمت اور گھر کرے گا۔ میرے نبی رحیم کے پردے سے گزرے تو خود بھی رحیم ہو گئے۔ او علی الکریم کان کریما، کریم کے پردے سے گزرے تو خود بھی، او علی الغفور کان غفورا، غفور کے پردے سے گزرے تو خود بھی، او علی الشکور کان شکورا، شکور کے پردے سے گزرے تو خود بھی، او علی الجواد کان جوادا، جواد کے پردے سے گزرے تو خود بھی جواد ہو گئے۔ وہاکذا فما یرجع من ذالک المعراج الا هو فی غایت الکمال۔ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں مصطفیٰ معراج سے بھی واپس نہیں آئے، دنیاوی اخروی جتنے بھی کمالات تھے وہ مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے تھے، مصطفیٰ آگے تھے۔ اب تلگنگ میں شرک کا کیڑا بڑا موٹا پایا جاتا ہے، بات بات پہ سنیوں کو مشرک، تو میں اس کیڑے کو بھی ذرا مسلنے لگا ہوں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب کل آپ سے اے جی صوفیاں دی گل ہے کہ حضور اللہ بھی رحیم تو رسول اللہ بھی رحیم، اللہ بھی کریم تو رسول اللہ بھی کریم، اللہ بھی غفور تو رسول اللہ بھی غفور، دیکھو قرآن حدیث تو نہیں ہے۔ تو میں بالکل 2-4 آیتیں، آپ کا ذوق بھی بحال ہو جائے گا اور عقیدے میں بھی انشاءاللہ پختگی آ جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 اللہ کا قرآن، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ فرماتا ہے میں لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اب ذرا توجہ کرنا، یہ سورہ بقرہ ہے نوجوان، سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اللہ بھی جناب والا رؤوف، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ رؤوف بھی ہے۔ اب جناب والا سورہ توبہ آیت نمبر 128 میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے لقد رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب نبی کو رؤوف بھی بنایا، رحیم بھی بنایا۔ اب سورہ بقرہ آیت نمبر 143 اللہ بھی رؤوف الرحیم، سورہ توبہ آیت نمبر 128 مصطفیٰ بھی رؤوف الرحیم، اور آگے چلے سورہ توبہ آیت نمبر 59 میرا کریم نبی خود ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی عطا فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی عطا فرماتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74 وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ
اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37، اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ بھی منعم، رسول اللہ بھی منعم، اللہ بھی انعام دیتا ہے، اللہ کے رسول بھی انعام دیتے ہیں، اللہ بھی مغنی، رسول اللہ بھی مغنی، اللہ بھی غنی کرتا ہے، رسول اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ بھی عطا فرماتا ہے، رسول اللہ بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ بھی رؤوف ہے، رسول اللہ بھی رؤوف ہے، اللہ بھی کریم ہے، رسول اللہ بھی کریم ہے، اللہ بھی عزیز ہے، رسول اللہ بھی عزیز ہے۔ اور جناب والا توجہ کرنا، اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، سورہ تحریم آیت نمبر 4، هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی مولا، جبرائیل بھی مولا، تمام صالح مومن مولا۔ ذرا ہور نیڑو گل مکئیوں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ توجہ ہے کوئی؟ وہ پچھلے حضرات سبحان اللہ نہیں کہتے۔ اچھا میں یہ دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، کون کون سبحان اللہ کہتے؟ پکی بات ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ بھی رب، والدین بھی رب، ہن فرق کرو، میں کون فرق کرو، توجہ ہے کوئی نہیں؟ پوچھئے آپ کو سبحان اللہ۔ اس طرح 48 آیتیں میرے اس وقت میرے ذہن میں موجود ہیں، اور اس پہ میرا 3.5 گھنٹے کا اس پہ خطاب موجود ہے نیٹ پہ۔ یہ ضمناً صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ آپ کی خدمت میں چند آیات پیش کی ہیں، تو ماننا پڑے گا اللہ بھی رؤوف، نبی بھی رؤوف، اللہ بھی کریم، نبی بھی کریم، اللہ بھی شکور، نبی بھی شکور۔ ہاں جو صفات ہیں اللہ کی ذاتی ہیں، اللہ کے نبی کی جو صفات ہیں، اللہ کے محبوبوں کی جو کمالات ہیں، وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ سبحان اللہ۔ اب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا سبحان اللہ کیا پروٹوکول ہے، کیا شان ہے۔ جانے بھی لگے اس سفر عالی پہ۔ اب دیکھیں ذرا پروٹوکول دیکھیں میرے محبوب نبی کا۔ اگر آپ اجازت دیں تو 3 آیتیں اور پڑھوں، لیکن وہ اس مضمون سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس مضمون سے ریلیٹڈ ہے کہ عروج اللہ نے دوسرے نبیوں کو بھی دیا۔ نمونے کے طور پہ صرف 2 نبیوں کا ذکر کرتا ہوں، پھر مصطفیٰ کی شان دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے سیر کرائی، ملکوت دکھائے۔ اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام، خود قرآن میں میرا اللہ ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کرتا ہے، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سیر کے لیے گئے، پر تنہا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے سیر کرائی، کوہ طور بھی اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، پر تنہا گئے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ مِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ ابراہیم گئے، تنہا گئے، موسیٰ گئے، تنہا گئے، مصطفیٰ گئے، تنہا نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ عبد
عبد ہی کے ساتھ بامصاحبت ملا کے بتا دیا کہ جانے والا تنہا نہیں گیا، لے جانے والا خود ساتھ ساتھ تھا۔ کیفیت کا ادراک محال ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی جہت اور سمت اور طرق اس کا جناب والا تعین نہیں کیا جا سکتا، مگر اپنی شایان شان ساتھ ساتھ ہے۔ اس لیے میرے نبی جب بھی کسی سفر پہ نکلتے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو میرے ہر سفر کا ساتھی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ اکبر، 70,000 فرشتے جبرائیل کی کمان میں، 70,000 میکائیل کی کمان میں، 70,000 اسرافیل کی کمان میں۔ پروٹوکول ہے نا۔ آج علاقے میں شادیوں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار ایک آدھ کوئی سیاسی آ جائے، قومی اسمبلی کا ممبر، کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر آ جائے، پتہ چلے بھائی شادی ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تیرا بچہ دولہا بنے، کوئی اسمبلی کا ممبر آ جائے تو بڑے جنابے والا شور مچتے ہیں جی، ممبر ہی ممبر تھے، پورا لارڈ ہاؤس آیا ہوا تھا، پورا کامن ہاؤس آیا ہوا تھا، پوری نیشنل اسمبلی آئی ہوئی تھی۔ پر میں ادھر نہیں دیکھتا جب شب اسراء کا دولہا چلا تھا۔ پروٹوکول دیکھے، فرمایا جبرائیل امین ہمت نہیں کہ دروازہ کھٹکھٹائے، چھت میں چھوٹا سا سوراخ کیا، 600 پروں کا مالک ایک پر پھیلائے، پوری کائنات نیچے آ جائے، اتنے چھوٹے سوراخ سے گزر کے بتا دیا۔ فرمایا اوے مولویو، 4 دن کے جناب والا تبلیغیں کر کے تم مولوی بن گئے ہو، مجھے دیکھو میں نوریوں کے اماموں پر ادھر بھی آتا ہوں، اپنی ہستی کو مٹا کے حاضری دیتا ہوں۔ قبلہ پیر صاحب امام زرقانی نے ایک کمال کی بات لکھی ہے، خدا کی قسم دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ محدث زرقانی فرماتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کریم کو لینے جبرائیل آئے تھے، اندر داخل ہوئے، پھر بھی آواز نہیں لگائی، ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کافوری ہونڈ دی ہے نا، ٹھنڈک کسی رات کے لیے رکھی تھی، میرے نبی کے تلیوں کے بوسے لے حضور جاگ جائیں گے۔ اب محدث زرقانی فرماتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے، وہ جو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز ٹکائی تھی، وہ افضل تھا یا اس وقت جبرائیل کا حضور کے قدموں پہ سر رکھنا افضل ہے؟ فرمایا اس وقت مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھنا جبرائیل امین کا 3 وجہ سے افضل ہے۔ پہلی وجہ فضیلت کیا چیز ہے؟ فرمایا وہاں جو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز ٹکائی تھی نا، وہ بطور سزا تھی۔ اللہ نے جب پیدا کرنا چاہا نا آدم علیہ السلام کو، تو فرشتے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ایسے تو پیدا کرتا ہے جو زمین میں خون ریزی اور فساد کرے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے شاہکار قدرت کو فسادی کا ہے، سجدہ کرو، وہ بطور سزا تھا۔ یہاں جبرائیل نے جو مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھا ہے وہ بطور سزا نہیں، بطور عطا ہے۔ اور دوسری وجہ فضیلت کیا چیز ہے؟ وہاں درجے میں چھوٹے بڑے جت فرق مراتب اپنی جگہ، جو بڑے ہیں چھوٹے ہیں سب، فرمایا سارے آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز ٹکاؤ۔ یہاں سارے نہیں، کیونکہ صرف نبی نہیں، نبیوں کا امام ہے، صرف فرشتہ نہیں، فرشتوں کا امام ہی سر رکھے۔ اور تیسری وجہ فضیلت کیا چیز ہے؟ وہاں جو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے جبین نیاز ٹکائی تھی، وہ اللہ کی مرضی سے شروع، اللہ کی مرضی پہ ختم۔ یہاں جبرائیل امین نے حضور کے قدموں پہ جو سر رکھا، شروع اللہ کی مرضی سے ہوا، ختم مصطفیٰ کی مرضی پہ ہوگا۔ اور اس مقام پہ میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمت الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے بھائی فخر الملت والدین خواجہ فخر الدین سیالوی، بڑی کمال کی بات، یہی تو چیز ہے ہمارے پاس، وگرنہ علم ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، مولوی ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، داڑیاں ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، اذانیں ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، اقامتیں ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں۔ فرق یہی ہے کیا؟ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، کوئی شیر پڑھن دا بھی ڈھنگ ہونا چاہتا، یہ کیا ہے؟ اے نات خانہ نو بندہ پا لوے لمحہ، انہاں دی پشاوری لتر نال تشریف کٹے، اے جو ڈنڈ بنڈی پائی ہوئی، کوئی نات پڑھن دا بھی کوئی جناب ڈھنگ فن ہونا چاہیے، کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی؟ یہ ترٹھوی گار چڑھ ویندے ہو جناب قوم دیتے،
نعت پڑھو، یہ خود نعت خان اس کو سوچیں کہ وہ نعت پڑھتے ہیں تو لوگوں کے دماغوں میں گانا کیوں تصور قائم کرتا ہے؟ گانے کا تصور نہیں، نعت پڑھو تو سننے والا سیدھا مدینے پہنچے۔ نعت سن کے گانے کا تصور نہیں کہ نال اللہ کی یہ تو فلانے گانے دی طرح نہیں ہوتا ہے، اپنے ایمان سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ نا 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 یار، تم نعت پڑھو، سننے والا ہائے ہائے اللہ اللہ اللہ، آنکھیں بند کر کے سیدھا مدینے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے دریا دستک دینا، پلکوں سے۔ یار انتہائی کتاب الشفا شریف، قاضی ایاز مالکی سیرت نگاروں کا امام، سبحان اللہ، کوئی بھی سیرت نگار نے قلم اٹھایا ہے اس کو امام قاضی ایاز مالکی کی در پہ حاضری دینی پڑی ہے۔ کتاب الشفا شریف میں فرماتے ہیں انتہائی ناگزیر حالات میں جب حضور کو کوئی بات پہنچانی ہوتی تو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین یوں دروازہ نہیں کھلا، نا نا، کانا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون بابہ بلا ظافر، کوئی گل پلے پئی ہے یوں کر کے ناخن رگڑتے ہیں، یہ ادب، سبحان، ناخن رگڑتے ہیں یوں کر کے، ہائے ہائے، توجہ کر، پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، یوں کر کے نہیں، کیا؟ پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، دستک دینا، دستک دینا، دستک دینا، پر پلکوں سے، پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ میں نے کہا جتنے مدرسے بنانے ہیں بنا لو، جتنے مولوی پیدا کرنے ہیں کر لو، جتنے لقب اپنے نام کے ساتھ لگانے ہیں لگا لیں، جتنی تبلیغ کرنی ہے جناب والا کر کر کے گھس جاؤ، بے شک اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اگر دل میں مصطفیٰ کا ادب نہیں۔ اس لیے اگر کل کوئی پوچھے بے غفران سہلوی نے پیغام کیا دیا تھا، ساری تقریر یاد نہ بھی رہے تو کم از کم یہ اپنی نسلوں کو یہ سبق منتقل کریں کہ جب بیٹا بات مصطفیٰ کی ہے نا، پلکوں سے درے یار پہ دستک، یاد رکھنا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ، پلے رہنا کچھ بھی نہیں ہے، بات سمجھ آئیے؟ اور وہی وان تم لاتا شعرون، اپنے طور تو بڑا زوم ہو سی کہ میں بڑا دین دا ٹھیکیدار ہاں، میں تن خبر ہی نہیں ہونی، ہر شاید دھوڑو بنی، پلکوں سے درے یار پہ دستک، اونچی آواز۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں زندگی میں انسان کے بڑے بڑے ٹرننگ پوائنٹ آتے ہیں، انسان، ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے زمین پہ ہوتے ہیں آسمان کو چھونے لگتے ہیں، یہ خاص طور پہ توجہ کریں نوجوان، اگر آپ بھی عروج پکڑیں، آسمان کو چھونے لگیں، اوج سریہ کو پالیں، ایمان کو ضرور چیک کر لینا، اور ایمان کے چیک کے لیے میں ایک کسوٹی دے رہا ہوں، جب لوگ تجھے سلام کریں نا اور لوگ تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، لوگ تجھے جھک جھک کے سلام کریں، اس وقت ایمان کو چیک کرنے کا یہ فارمولہ ہے کہ جب لوگ تجھے سلام کریں تو خوش ہونا، اور تو کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ جان رحمت سے لاکھوں سلام کرے تو طبیعت میں خوشی محسوس ہو، سمجھ لینا ایمان محفوظ، بات سمجھیں؟ مصطفیٰ کی بات سن کے اگر طبیعت میں بوجھ آئے نا تو سمجھ لینا سب کچھ برباد کر بیٹھا ہوں،
میرے محبوب نبی کا نام سن کے طبیعت کھل جائے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، یقین کر لینا ایمان سلامت ہے۔ بات پلے پڑی؟ ہاں، جبرائیل امین جیسی ہستی ہے، اللہ آواز لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پروٹوکول دیکھیں، میرے محبوب نبی وہاں سے نکلے، حتیم کعبہ میں تشریف لائے، وہاں شق صدر ہوا۔ اس پہ علامہ خفاجی نے اور حضرت علی قاری نے بڑی لمبی گفتگو فرمائی، اس پہ میرا پورا ایک الگ خطاب ہے، یوٹیوب پہ کہیں مل جائے تو دیکھ لینا، بڑا ٹیپیکل خطاب ہے، ویسے بھی وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ شق صدر ہوا، پھر جبرائیل امین براق کو پیش کرتے ہیں، اور میرے نبی براق پہ سوار ہونے لگے۔ اب براق نے تھوڑی شوخی دکھائی تو میرے جبرائیل امین نے اس کو ڈانٹا، ٹھہر گیا، تو براق نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا نبی اللہ، قیامت کے دن بھی اگر مجھے ہی آپ پسند فرمائیں۔ اور یہ پوری ڈیٹیل سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک اور تناظر میں 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف جو ہے نا، اس میں 3 رسالے اکٹھے ہیں، اور اچھا ان 3 رسالوں پہ 7.5 گھنٹے کا میرا خطاب کوٹ فتح خان کا ہے، 7.5 گھنٹے کا، قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ میں اس موضوع پہ 7.5 گھنٹے بولا ہوں اور لگاتار بولا ہوں۔ یہ فضائل و مناقب کے ٹائٹل سے پہلے ایک رسالہ اعلیٰ حضرت کا، اس کے بعد طرد الافائی عن حما ہادن رفع الرفائی، یہ اتنی موٹی کتاب ہے، اسی قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، اس سے ریلیٹڈ ساری گفتگو ہے۔ اور پھر اس سے اگلا جو رسالہ ہے نا، فتاوی کرامات غوثیہ، وہ اس ضمن میں ہے کہ غوث پاک نے یہ فرمایا کیوں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی بیس اور بنیاد کیا ہے۔ اس پہ پھر اعلیٰ حضرت نے دلائل کے انبار لگائے، اور پھر خصوصاً بلی رحمۃ اللہ علیہ کے تفریح الحاطر وہ پڑھیے۔ فرمایا جب معراج کی رات نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہونے لگے، بتقاضۂ بشریت سوار ہونے میں دقت محسوس کی تو روح غوث تشریف لائی۔ یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد فتاوی کرامات غوثیہ پڑھیے، اور آپ دلائل پڑھیں، یقین۔ آپ پتہ مسئلہ کیا ہے، اعلی حضرت پہ منہ مارنے کی لوگوں کو عادت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کمینے حضرت خود پڑھتے ہی نہیں اعلی حضرت کو۔ اعلی حضرت کو پڑھیں تو پتہ چلے کہ دلائل کس چیز کا نام ہے۔ اس پہ اعلی حضرت نے 20 دلائل سے 6 سے لائے کہ کوئی یہ سوال اٹھائے کہ غوث پاک تو اتنے بعد میں آئے تو وہاں کیسے؟ اس پہ 6 سے دلائل لائے۔ اس پہ میرا الگ خطاب ہے، میں وہ بیان نہیں کرتا، وہ پڑھ لیں، یا آپ جناب والا کو 11ویں شریف کی محفل ہو تو مجھے بلا لینا اور یاد دلا دینا، توجہ کرنا۔ تو سامعین عزیز احتشام، یہاں پہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت روح غوث قدم رکھا غوث پاک کی گردن پہ، سوار ہوئے براق پہ، اور میرے نبی نے فرمایا قدمی علی رکبتک و قدمک علی رکبت کل اولیاء اللہ تعالی۔ فرمایا عبد القادر میرا قدم تیری گردن پہ اور تیرا قدم سارے ولیوں کی گردن پہ۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم اس بات کو رو رہے ہو غوث پاک ادھر کدھر آگے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو ساری امت کو سدرۃ المنتہا پہ ثابت کرتا ہوں، اور کیا حدیثیں لائیں، پوری امت کو جمع کر دیا اعلیٰ حضرت سدرۃ المنتہا پہ، صحیح حدیثیں لائیں۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ کرنا، وہ پڑھو، پڑھنے کی چیز ہے رسالہ ہی۔ فرمایا پوری امت، خود حضور فرماتے ہیں میں نے پوری اپنی امت کو سدرۃ المنتہا پہ پایا، اور بیت المعمور کے پاس پایا، اور 2 حصوں میں منقسم تھی، ایک خاکستری لباس میں تھے اور ایک اجلے سفید لباس میں تھے۔ فرمایا خاکستری لباس والے بھی میرے غلام کم از کم بیت المعمور تک تو پہنچے، تو باقی جو اجلے کپڑوں میں تھے فرمایا انہوں نے بیت المعمور کے اندر میرے پیچھے نماز پڑھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سوال اٹھانے والے کہ غوث پاک وہاں کیسے؟ فرمایا اوے غوث پاک کو خاکستری لباس میں نہ دیکھ، وہ اجلے کپڑوں میں پہلی صف میں مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ خیر یہ الگ میرا پورا موضوع ہے، تو عرض کر رہا ہوں کہ کریم رؤوف الرحیم نبی براق پہ سوار ہوئے، سبحان اللہ۔ براق نور پہ بطحا کے شاہ سوار چلے۔ میں بھی شعر پڑھ لینا ہے۔
پڑھ دوں یہ براق نور پہ بطحا کہ شاہ سوار چلے دنا کی سمت مدینہ کہ تاجدار چلے کچھ ایسی شان سی محبوب کردگار چلے جبریل بھی بن کر رقاب دار چلے. ہائے ہائے. اب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی آگے چلے. اب اللہ فرماتا ہے لِنُرِيهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنے محبوب نبی کو اپنی نشانیوں میں سے دکھانا ہے. اب پہلی نشانی کیا دیکھی؟ اب مسلم شریف کے الفاظ ہیں مررت علی موسیٰ، لیکن مسند کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، لیکن مسند احمد کے اندر 7 جگہ یہ روایت موجود ہے اور وہاں الفاظ کیا ہیں؟ رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کے میں کہ کتھو کتھو آیات النبی تو کن مارسو ٹونڈیو. یہ مسند احمد کے اندر 7 جگہ یہ روایت موجود ہے. آیات النبی میرا ٹاپک نہیں ہے، یہ تو ضمناً بیچ میں باتیں آ رہی ہیں. جناب والا یہ مسند احمد امام احمد بن حنبل کو پڑھ رہا ہوں، امام بخاری کے استاد کو پڑھ رہا ہوں جس کو 8 لاکھ حدیثیں سندن متن حفظ ہیں، امام احمد بن حنبل. یہ 7 جگہ یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود. رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا کھڑے ہو کے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. کتنے مسئلے ثابت ہوئے؟ پہلا تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ کے محبوبوں کی قبریں جو ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نبیوں کو اللہ کی بندگی سے اتنی محبت ہے کہ قبر کے اندر بھی اللہ کی بندگی جاری و ساری ہے. صلاۃ کا معنی کچھ اور بھی کیا جاتا ہے، ہاں کر لیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ اس پہ زیادہ فوکس کیا کریں کیونکہ قوم انجی مسجد تو نس گئی ہے. تو سامنے نصیحت سے پھر یہ بھی ثابت ہوا معراج کی رات کائنات میں سب سے کثیف چیز مٹی ہے. مٹی سے زیادہ کثافت کسی چیز میں نہیں، لیکن نگاہ مصطفیٰ میں یہ بھی اتنی لطیف ہے. منو مٹی کے نیچے بھی مصطفیٰ ایسے دیکھ رہے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی. اور پھر 5واں مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا جو امام اسماعیل حقی، یہ مسند احمد میں نہیں ہے، یہ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ یہ تفسیر البیان میں لکھ رہے ہیں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے قبلہ رخ ہو کے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھے. اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مزاراں دے اتے بھنگڑے نہیں ہونے چاہیے، مزاراں دے اتے موت دے کنویں نہیں ہونے چاہیے، مزاراں دے اتے سرکس نہیں لگنی چاہیے جی. ہاں جہاں مزار ہو وہاں مسجد بنائیں اور اللہ کے محبوبوں کی قبروں کے ساتھ کھڑے ہو کے حصول برکت کے لیے. تلگنگ دے سارے مولویوں کو پوچھنا جڑے مماتی کہ غلام اللہ خان نو شیخ القرآن آخ دیو تے من دیو، اس نے بھی جواہر القرآن یہی الفاظ لکھیں جڑے الفاظ تفسیر مدارک تے تفسیر مظہری دینے کہ جناب والا صاحب کاف دے مدار نال مسجد وقال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہ مسجدا کیوں بنائی جانی سی؟ فرمایا یصلی فیہ المسلمون ویتبرکون بمکانہم کہ نماز تو مسجد میں پڑھیں گے برکت مزار سے حاصل کریں گے. بات سمجھئیے؟ تو وہاں 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر میرے محبوب نبی آگے چلے اور پھر سرے راہ کھڑے ہیں کون؟ سبحان اللہ. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں فرماتے ہیں 3 نبی حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور عرض کریں السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا ظاہرو، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو. والاول والآخر والظاہر والباطن اس دا بھی پتہ چلیا بھی حضور بھی اتھا مراد لے جا سکتے ہیں.
بات سمجھ آ گئی؟ یہ نبی، یہ میرے نبی کا پروٹوکول ہے بھائی کہ نبی سر راہ کھڑے ہیں استقبال کے لیے. بات سمجھ آئی؟ اللہ. اب اچھا بہت ساری چیزیں میں بیچ میں سے چھوڑ رہا ہوں. مسجد اقصی میں حضور پہنچے. اب مسجد اقصی میں جب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی پہنچے نا، اب کھڑے کون ہیں؟ اللہ کے نبی. ابھی تک تو جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، آیت میثاق، اس پہ کلام میں نے کرنا ہے. ہاں. اور پوری ڈیٹیل سے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد، اس کا ابتدائی رسالہ تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، یہ افضلیت مصطفیٰ پہ، فضائل مصطفیٰ پہ نہیں ہے. ہاں، اس میں اعلیٰ حضرت نے 10 آیتیں اور 100 حدیثوں کو مستدل بنایا اپنے مضمون کے حوالہ سے. اس میں پہلی آیت یہ آیت میثاق ہے، اور اس پہ بھی آدھے گھنٹے کا کلام ہو جائے گا. تنگ تے نہیں پونا نا. حضور پہنچے مسجد اقصی. ذرا توجہ کر. اب سارے نبی کھڑے ہیں بھائی، سارے صاحب فضل، صاحب علم، لیکن مصلی امامت پہ کون کھڑا ہو؟ اب نبیوں کا علم دیکھیں. اگر آپ اجازت دیں 2-4 آیتیں پڑھ دوں. پڑھ دوں. نبیوں کا علم کتنا ہے، پھر علم رسالت کی بات، پھر مزہ آئے گا مصلی پہ کھڑے ہونے کا. آئیے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کا علم کتنا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 31، اللہ کا قرآن. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. میرا کریم رب فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بھی سکھائے اور تمام اشیاء کی معرفت بھی عطا کی. زمین و آسمان میں کوئی ایسی شے نہیں جس سے متعارف آدم علیہ السلام نہ ہو، لیکن مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہوئے. نوح علیہ السلام بھی کھڑے ہیں. علم کتنا ہے؟ سورہ نوح پڑھنے لگا ہوں، آیت نمبر 27 پڑھنے لگا ہوں. نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. یہ سورہ نوح ہے، آیت نمبر 27 ہے. نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے مالک میری قوم کو ہلاک اور برباد کر دے، کیونکہ ان میں جو بچہ پیدا ہوگا کافر و فاجر پیدا ہوگا. ابھی پیدا ہوا نہیں، ابھی پیدا ہوا نہیں، ابھی عنفوان شباب کو پہنچا نہیں، ابھی جناب والا حرام حلال کی تمیز نہیں، ابھی ایمان اور کفر کی بات نہیں. نوح علیہ السلام اللہ کی عطا سے پہلے سے جانتے ہیں کہ آنے والی نسل ایماندار ہوگی یا بے ایمان ہوگی. اتنا علم رکھنے والے نوح علیہ السلام بھی مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. علم کتنا ہے؟ سورۃ القصص پڑھنے لگا ہوں، آیت نمبر 12 پڑھنے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دائیوں کو حرام کر دیا. جب جناب والا بچوں کو پے در پہ قتل کر رہا ہے فرعون، تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد والدہ نے صندوق میں بند کر کے دریا برد کر دیا. تیرتا ہوا فرعون کے دربار کے قریب نکالا گیا اور دائیوں کو بلایا گیا، دودھ پلاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کو منہ نہ لگایا جب تک اپنی والدہ نہ آئی. اللہ فرماتا ہے ہم نے حرام کر دیا تمام دائیوں کو. بھئی حرام حلال کے مسئلے تو تب پتہ چلتے ہیں جب بندہ بڑا ہوتا گئے، علم سیکھتا ہے، پڑھتا ہے. ابھی موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا بھی نہیں شروع کیا، حرام بھی جانتے ہیں حلال بھی جانتے ہیں. اتنا علم رکھنے والے مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 49 ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. فرمایا جو گھروں میں کھا کے آئے ہو، گھروں میں
اور تمہارے پیٹوں میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں، اور جو گھروں میں چھپا کے رکھ کے آئے ہو اس کی بھی خبر رکھتا ہوں۔ کتنے بڑے عالم ہیں، پر مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ علم کتنا ہے؟ سورہ ابراہیم پڑھنے لگا ہوں، آیت نمبر 37 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کا قرآن ہے، وادی غیر ذی زر میں جہاں کھیت نہ کھلیان، نہ پانی کا نام و نشان، تو جنابی والا پہاڑوں کی گھاٹی کے اندر ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو چھوڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، یہ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 37 ہے، 13ویں پارے دا آخری تو پہلا رکوع سیکنڈ لاسٹ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ میں اس وادی غیر ذی زر میں اپنے من ذریتی اپنی اولاد میں سے کچھ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں اشفاق صاحب ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں جناب یہ 1000 روپیہ، اس میں سے میں آپ کو 500 دیتا ہوں اور 500 کریم بخش دیونے نہ کوئی نہیں، ویسے ایک مثال دے رہے ہاں تو جو کوئی نہیں میں سے، تو میں یہاں تمام نحویوں کے نزدیک یہاں من بالاتفاق تبعیضی ہے، من ذریت، فرمایا قل اولاد یہ نہیں ہے، اولاد اور بھی اولاد اور بھی ہے۔ اب ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق 13 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 30 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر ہے دودھ پینے کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عطا سے پہلے سے جانتے ہیں اکلا پتر اسماعیل نہیں، 13 سال بعد بھی اسحاق آ جائے گا۔ اتنا علم رکھنے والے مصلی امامت تو کھلوتے ہیں، کون کھلوے؟ توجہ کرنا، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فدا ورضی شریف 30ویں جلد جئی تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، افضلیت مصطفیٰ پہ جتنے دلائل ہے نا، اس میں جب حدیثوں کی باری ہے نا، فرمایا افضلیت پہ یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ 1,24,000 کم و بیش نبی کھڑے ہیں مسجد اقصیٰ پہ، مصلی امامت پہ کوئی نہیں کھڑا ہو، کون کھڑو؟ فرمایا جو صرف عالم نہیں عالم ہو اور افضل ہو۔ فرمایا یہاں سارے صاحبان علم ہیں، صاحب فضیلت ہیں، پر آگے کون کھڑو؟ فرمایا ان کے علم دیکھو۔ اب ذرا سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 پڑھو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اوہ اچھیا کو سبحان اللہ۔ اوہ مولویوں رتی ٹوپی آلے ہسدے کیوں پہ ہوئے؟ توجہ نال سنو، اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے گا مولویوں، توجہ کرو ذرا، توجہ ہے کوئی نہیں؟ ہمیں تے اونج خوش ہوندے پہن قرآن سنے پہ۔ ہاں جب مولوی تو مولوی خوش ہوئے تے اس تو وڈی کرامت کوئی نہیں۔ توجہ ہے کوئی نہیں؟ ہائے ہائے یار قرآن سن کے پیار سے کو سن یار، کم از کم انج دی ہک سبحان اللہ تاکو بھئی جھنگ تک میں توڑی سبحان اللہ دی بینی بینی خوشبو نہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ فرمایا جڑی جڑی شاید سونے تن علم نہیں نا، ہر شے عطا کی تھی،
رکھو ان پڑوسیوں دے سر تے قرآن کہ او شے تے وچوں کڈو جس دا علم نہیں سی اللہ تا فرماندا جیڑی جیڑی شے دا علم نہیں اللہ یہ فرمایا جیڑی شے دا علم نہیں ہر شے دا تے بندہ ہو کے آکھے بھئی نہیں اے شے نہیں اس میں کو تو کوئی شے نہیں تو جو کوئی نہیں ہے ہائے ہائے تو جو کوئی نہیں ہائے ہائے میں بیٹھا اج بڑے موڈ ہے اچھا ویسے بعض تقریراں ہوندیاں ٹائم پورا کرنا ہوندا بعض تقریراں ہوندیاں خطیب خود لطف لیندا بسم اللہ یقین منو میں خود لطف محسوس کر رہا ہوں وعلمک ما لم تکن تعلم ہائے ہائے اور جبرائیل امین نے بھی حضور کا ہاتھ تھاما سونے مسلح تھے ٹھیک ہے بڑے بڑے صاحب کمال کھڑے ہیں صاحبان علم کھڑے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری حسن یوسف حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری حسن یوسف حسن یوسف حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا تو تنہا تو تنہا 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 خوباں آنچ خوباں آنچ خوباں آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا تو تنہا تنہا تو تنہا تو تنہا باچ ہمدارن تو تنہا یا صاحب الجمال ویا من وجهك لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بعد از خدا بعد از خدا تو تنہا اللہ ذرا توجہ کرنا ہے میرے نبی مصلی پہ کھڑے ہیں نماز پڑھائیے بس میں ختم کرنے لگا ہوں ہیں جی توجہ ہے کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مسلک حق اہل سنت و جماعت فیضان رضا مسئلہ سنیے اور دل کے کان کھول کے سنیے سیدی آل حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فتح ورزوی شریف 30ویں جلد تجلی یقین بین نبینا سید المرسلین افضلیت مصطفیٰ پہ پہلی دلیل فرمایا معراج کی رات اللہ نے پریکٹیکل سارے نبیوں کو بلایا
سب کو صف میں کھڑا کیا، مصطفیٰ کو مصلی پہ کھڑا کیا اور قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ سارے نبیوں سے افضل اعلم جو ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ یا نبی اللہ معراج کی رات فیصلہ کر دیا کہ سب سے اعلم بھی آپ، سب سے افضل بھی آپ، سارے نبیوں کو آپ نے پڑھائی نماز، ذرا امت میں بھی فیصلہ کر دیں افضل و اعلم کون ہے؟ فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کھڑو نماز پڑھائے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انہوں نے شیخ الاسلام صاحب فرمانے القول الجلیل اندر وہ فرمانے کہ جناب جو خلافت ہوتی ہے نا اس کی تقسیم ہے، ایک ہوتی ہے ظاہری خلافت سیاسی، ایک ہوتی ہے باطنی روحانی خلافت۔ تو ظاہری طور پہ خلیفہ بلا فاصل ابو بکر ہے، باطنی طور پہ خلیفہ بلا فاصل حضرت مولا علی۔ یہ اتنا وڈی جھخ ہے کہ اس تو وڈی جھخ کائنات چی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں۔ کوڑی تو نہیں لگنی پی، کوڑی لگنی پی ہے 5 لو 5 کلو مرچاں اور پاؤ، میری صحت تک کوئی اثر نہیں۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے، توجہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں توجہ فرماؤ ذرا، ساڑی زندگی انجی گزری، ساڑے نال جاری لانی ہے اس فکر تے لاوے، توجہ کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے ایسی بات نہیں کی، دلائل سنو پھر بات کرنا۔ میرے نبی نے یہ تو بات مانتے ہو نا کہ ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا، اپنے ایمان سے بتاؤ یہ مصلی سیاسی منصب ہے یا روحانی منصب ہے؟ پھر آؤ فیصلہ مولا علی سے لے لو، امام اسحاق بن رہبائے کا ریفرنس، ابن عساکر کا ریفرنس، سنن دار قطنی کا ریفرنس، السوائق الموری کا ریفرنس، اور سید حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف 28ویں جلد غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق صفحہ 471۔ مولا علی سے پوچھا گیا ابو بکر خلیفہ کیسے بنے؟ فرمایا بل رأی رأیتہ، مولا علی فرماتے ہم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا۔ جی کیسے بنایا؟ ابن قبا کہتا ہے خلیفہ تو آپ کو ہونا چاہیے تھا، ابو بکر کیسے بن گئے؟ مولا علی نے فرمایا دیکھو جب مصطفیٰ کریم بتقاض بشریت طبیعت بوجھل تھی، نماز کے لیے تشریف نہیں لے جا رہے تھے، تو میں علی حضور کے پاس ہوتا تھا نا؟ ہاں مولا علی آپ ہوتے تھے۔ فرمایا جب میں ہوتا تھا اذان بھی ہوتی تھی، کاجی ہوتے تھی، تو کہا جب میں پاس ہوتا تھا حضور مجھے کیوں نہیں کہتے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کیوں کہتے؟ بلکہ مولا علی فرماتے ایک بی بی نے حضرت صدیق اکبر سے معاملہ پھیرنا بھی چاہا، اور یہاں مولا علی نے اس بی بی کا نام نہیں لیا، لیکن وہ حدیث بخاری میں، اور وہ بی بی خود عائشہ صدیقہ ہے۔ عرض کی یا نبی اللہ میرے ابا جان ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، آپ کی عدم موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکیں، کسی اور کو کہہ دیں۔ یہ بخاری میں میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں نے 3 مرتبہ علی کا نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، علی کو کھڑا کر دوں، تینوں مرتبہ اللہ نے فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث تو اس سے بھی حیران کن ہے، میرے نبی کی عدم موجودگی میں حضرت عمر نے نماز پڑھا دی، حضور تشریف لائے، فرمایا نماز ہوگی یا نبی ہوگی؟ کس نے پڑھائی؟ عمر نے۔ ابو بکر موجود تھے؟ کہا تھے۔ فرمایا کسی دی نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو۔ تو جو کوئی نہیں ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں، اب ذرا توجہ کرنا، مولا علی فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کو دنیاوی خلافت کے لیے چنا مشاورت سے۔ کیوں؟ فرمایا فاخترنا لدنیانا مردیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، اس ابو بکر کو ہم نے دنیاوی خلافت و امامت کے لیے چنا اس لیے کہ مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں اس ابو بکر کو ہمارا دین کا امام بنایا تھا۔ یہ جو باطنی خلافت ہوتی ہے یہ دین سے چلتی ہے یا بے دینی سے چلتی ہے؟ دین سے چلتی ہے، تو دین کا امام تو ابو بکر ہے بقول مولا علی۔ اور مولا علی فرماتے فبایعنا ابا بکرن، بلکہ اس سے پہلے والا جملہ فکانت الصلاۃ عظیم الاسلام وقوام الدین، مولا علی فرماتے تم کیا سمجھتے ہو یہ نماز کی امامت کیا ہے؟ فرمایا یہ دین کی بزرگی کا نام ہے، دین کو قائم کرنے کا نام ہے۔ اور مولا علی فرماتے فبایعنا ابا بکرن، ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، فکان لذالک اہلاً، وہ اس کے اہل بھی تھے، لم یختلف علی منا اسنان، اس میں کسی نے خلاف بھی نہیں کیا۔ فادیت الی ابی بکر حقہ، مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر کو پہلا خلیفہ بنانے پر میں نے ان کی بیعت کر کے ابو بکر کو ابو بکر کا حق دیا ہے۔
وعرفت له اطاعته، اور ابو بکر کی اطاعت کو میں علی نے اپنے آپ پر لازم جانا ہے۔ اب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں میں تو ثابت کر چکا ہوں اور کر سکتا ہوں، جتھے میدان رکھنا رکھو، کہ ابو بکر نے تو مولا علی نے تو ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اگر کہو یہ ظاہری خلافت کے لیے ٹھیک ہو گیا، تو میں نے کہا باطنی خلافت حضرت صاحب تشریف فرمائیں، جتنی بھی خانقاہی سسٹم ہے، اگر بیعت کو بیچ سے نکال دو تو پیچھے کیا بچدا؟ پیچھے بیعت ہی بچدا، لکڑیاں بچدیاں، اور کیا بچدا؟ جی ہے نا بھائی، پورا سٹرکچر جتنا خانقاہی سسٹم کا یہ تو بیعت پہ کھڑا ہے، اس کے لیے بیعت کی ضرورت ہے نا، بیعت روحانی بیعت کی ضرورت ہے۔ تو بھائی میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ تو میں نے ثابت کر دیا کہ مولا علی نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، میں کہ تو دوسری بار جم کیا؟ کوئی ایک روایت ضعیف بھی دکھا بھی ابو بکر نے روحانی خلافت کے لیے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی؟ نہیں کی۔ جب نہیں کی تو سلسلے چار معروف کون سے ہیں؟ چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی۔ میں نے کہا تین سلسلے تو مولا علی سے، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی سلسلہ ابو بکر سے، تے جے ابو بکر نے اتھے بیعت نہیں کی تھی نقشبندی سلسلہ اون فارغ۔ کوئی گل سمجھ کوئی نہیں آ رہی تو گل پلے پئی ہے۔ پھر ایک اور بڑی مزے دی گل کر چھوڑا ہیں، بڑی اوکھی گل ہے پچاونی، لیکن تواڈے پیر صاحب صاحب سلسلہ نے تے متبع شریعت نے اس واسطے تساں پچا ویسو، تو میں بیان زیادہ اتھے ٹکا کے کردا جتھے 2 نمبر پیر بیٹھا ہوگا۔ میں جب تک سٹ نہ مارا نا میں آپ مزہ نہیں آیا۔ بندہ ہوئے اوان ہوئے مولا علی کی اولاد کو سٹ نہ مارے۔ توجہ کرو ذرا، ہائے ہائے ذرا توجہ کرو بھائی۔ چشتی، قادری، سہروردی یہ مولا علی سے سلسلے چلے۔ میں نو دسو بھائی، مولا حسن بھی اہل ہیں، مولا حسین بھی اہل ہیں، لیکن مولا علی کے بعد ان سلسلوں میں نہ مولا حسن کھڑے ہیں نہ مولا حسین کھڑے ہیں، حسن بصری کھڑے ہیں۔ کیوں؟ سلسلے نقشبندی چلا سیدنا صدیق اکبر سے، اتھے پتر عبد الرحمن آلے، لیکن اگے سلمان فارسی کھڑے ہیں، دو جگہ پتر نہیں، آل بھی ہیں۔ ابا مریا تھا پتر، پتر مریا تھا پتر، پتر مریا تھا پتر، میں آکھے کوئی اما ابا دی وراثت ہے، آل بھی تو ہوئے نا۔ اتھے تھے آل بھی نے تاں بھی اگے نہیں کھڑے، گل پتہ نہیں پلے پئی ہے کوئی نہیں پئی۔ اب بتاؤ، مولا علی فرماتے ہیں ہمارا دین کا امام خود مصطفیٰ نے ابو بکر کو بنایا، اور صرف وہاں نماز کی بات نہیں، فخترنا لدنیانا مردیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا لدیننا لدیننا۔ مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر کو دنیاوی خلافت کے لیے اس لیے چنا کہ مصطفیٰ نے خود ابو بکر کو ہمارا دین کا امام بنایا۔ دو دلیلیں ہو گئی ہیں، تیسری بھی پیش کر دیں وہاں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ 1400 سال کا ورثہ ہمارے پاس ہے، تمام مفسرین کا اجماع ہے اس بات پہ کہ اس آیت سے مراد صدیق اکبر ہیں، اور صرف متقی نہیں اتقا ہیں۔ تو یہ اتقا یہ سیاسی منصب ہے یا روحانی منصب ہے؟ اور اگے چلو، جتنے بھی میرا شریف تو جان دے عرس تے تو اکثر یہ آیت سنی ہو سی، الا انہ، ویسے پیر صاحب آج تک میں نے میرا شریف نہیں بلایا، انہوں نے پتہ بھی یہ سٹ مارنو راندہ نہیں، سارا کام خراب کرے سی، توجہ کوئی نہیں حضرت توجہ۔ الا انہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ آیت سن دیو نا عرساں تے، سبحان اللہ۔ ہن ولی دی اللہ دو نشانیاں بیان کیتیاں، کیڑیاں؟ آمنوا اور یتقون، صاحب ایمان اور صاحب تقوی، یہ ولی دی دو نشانیاں نا۔ اب ان دو نشانیوں پہ صدیق اکبر کو پیش کرو، ایمان کتنا تکڑا ہے، ہائے 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 بھئی۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو لکھا، اور پھر شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے بھی اس کو لکھا، اور میرے سیدی آل حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب، اس کا عقیدہ سادسہ خلفائے اربعہ اور جناب عشرہ مبشرہ کے ٹائٹل سے صفحہ 371 کھولو، اس پہ یہ حدیث موجود ہے، لو وزن ایمان و ابی بکر و ایمان و اہل الارض لرجح بہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے سونے نبی فرمایا لوگو تمام اہل زمین دا ایمان ایک پلڑے چ رکھو تے دوجے پلڑے صرف صدیق اکبر دا رکھ دے، صرف برابر نہیں بھاری ہے، ایمان اتنا تگڑا۔ اور دوسری نشانی تھی وکانوا یتقون، تقوی، اور جو تقوی ایسا ہے کہ صرف متقی نہیں
خواجہ نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ الرحمہ، ان کی کتاب راہو رسم منزل ہا صفحہ 236، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی اسلام میں جو سب سے پہلے، بھئی توجہ توجہ توجہ، اصل اجتماع زیادہ ہو گیا ہے اس لیے ان کو آگے آگے وہ کہا گیا ہے، تو آپ ذرا توجہ میری طرف رکھیں، توجہ ہے نا آپ کی، بڑی قیمتی گفتگو ہو رہی ہے، ذرا توجہ کرنا۔ خواجہ نصیر الدین نصیر راہ و رسم منزل ہا صفحہ 236 کہتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر نے ابتدائی اسلام میں جو 2 لفظی میرے نبی کی تصدیق کی تھی نا، خواجہ نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی، تمام صحابہ، تمام آل بیت کی زندگی کی تمام نیکیاں رکھ دو۔ اللہ سبحان اللہ سبحان گل پلے پہ یہ کوئی نہیں، کمال۔ جس کا تقوی اس معیار کا ہو، اگر وہ روحانی خلیفہ نہیں تو اور کون ہے؟ اچھا جڑے آدھے ہیں باطنی طور پہ، اچھا ظاہری طور پہ خلیفہ بلا فاصل کون ہے؟ ابو بکر، دوسرے کون ہے؟ عمر، تیسرے کون ہے؟ عثمان، چوتھے کون ہے؟ علی۔ میں نے کہا باطنی طور پہ پہلے خلیفہ کون ہے؟ آخر جی مولا علی، تو میں کہا دوجے کون ہیں؟ ہوں لتا اتھا کر کھلو گا، گھر سمجھ کو ہی نہیں آئی۔ ادھر بھی میرا پتر لین لا ذرا، ادھر بھی 10 پہلے اگر مولا علی تو دوجے کون ہیں؟ تو دوجی بار جم کے بھی آبنے تو نہیں دے سکتا، اس واسطے تن اہل سنت دا مسلک مننا پوسی کہ خلیفہ بلا فاصل ظاہری طور پہ بھی صدیق اکبر ہیں، باطنی طور پہ بھی صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم عثمان و علی ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ اچھا یہ تقوی، یہ روحانی منصب ہے یا سیاسی ہے؟ اچھی بولو۔ حضور قبل عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی فتاوی میریہ پرانی صفحہ 145، نویں 240، فتاوی میریہ پڑھن لگا، توجہ ہے کوئی نہیں؟ تو سب پروفیسر ان ساتھ کے درس قرآن دیوان دیو، کو پروفیسر آگے تو دس ہو بھئی سیالوی حوالہ دے کے گیا، توجہ کرو ذرا۔ قبل عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فتاوی میریہ، میں غصے اس واسطے پہ کرتا ہوں بھی 4 سال اس بندے نے میرے نال رابطہ نہیں کیتا، آج میں آ رہا ہوں السلام علیکم، میں کہ مردے بھی زندہ ہو گئے، توجہ ہے کوئی نہیں؟ توجہ ہے کوئی نہیں؟ ہاں توجہ کرو ذرا۔ اللہ اکبر، یہ میرا یار ہے، اس فیملی نال الحمدللہ میرا پیار ہے، یہ پیار دیاں ساریاں بولیاں، مگر نہ ہر بندے نو اساں کبھی مناسب نہیں، انہاں نال یاری ہے تاں تھوڑی یاری باشی گلاں تے ٹیوننگ بھی تے کرنی ہے نا، ذرا توجہ فرماؤ۔ تو سامنے دی شب توجہ کرنا، قبل عالم پیر میر علی شاہ، اوے ہن گل میں میر علی دی مننا یا تے القادری دی مننا؟ قبل عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فتاوی میریہ پرانا صفحہ 145، نیا صفحہ 240، پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان و علی، فرمائے چاروں خلفاء میں صورت خلافت بھی معنی خلافت بھی دونوں پائی جاتی ہے۔ صورت خلافت فرمائے جو ظاہری صورت ہے نا خلافت کی سیاسی، وہ بھی پائی جاتی ہے، اور معنی خلافت، خلافت کا باطن روحانیت، وہ بھی پائی جاتی ہے۔ کوئی گل پلے پئی ہے کوئی نہیں؟ پھر قبل عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی جن کا دفاع کرتے رہے، وحدت الوجودیوں کے امام محی الدین ابن عربی، جن کو شیخ اکبر کا قبل عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ٹائٹل دیا، ان کی جناب والا فتوحات مکیہ 73واں باب کھولیے، وہ فرماتے ہیں بعض ایسے اولیاء اللہ ہیں جن کو اللہ نے ظاہری طور پہ بھی خلیفہ بنایا، باطنی طور پہ بھی خلیفہ بنایا، اس میں پہلا نمبر ابو بکر کا، پھر عمر، عثمان و علی ہیں۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اب سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، آپ کی المستند المعتمد عربی میں عقائد پہ مشتمل کتاب، اس میں فرماتے ہیں جو بندے سیاسی اور روحانی خلافت کی تقسیم کرتے ہیں نا، ھذا قول باطل خبیث، یہ قول باطل اور خبیث ہے، مخالف لاجماع الصحابۃ والتابعین، فرمائیے صحابہ اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے۔ والافضلیت فی کثرت الثواب، افضلیت کثرت فضائل سے ثابت نہیں ہوتی، کثرت ثواب سے، اور جس کے کثرت ثواب کا یہ عالم ہو کہ نبی پاک فرمائیں عمر کی عمر بھر کی نیکیاں ایک پلڑے میں، اور ابو بکر کی غار ثور والی 3 راتوں میں سے ایک رات ایک پلڑے میں۔ بات پلے پہ یہ کوئی نہیں؟
اللہ حضرت سلطان باہو گل انہاں دی مننا یا تیر القادری دی مننا؟ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دیدار بخش ان کی کتاب فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے پہلے صدیق اکبر کی بارگاہ میں وہ اس پر صداقت کی مہر لگاتے ہیں، پھر فاروق اعظم کی بارگاہ میں وہ اس پر عدل کی مہر لگاتے ہیں، پھر عثمان غنی کی بارگاہ میں وہ اس پہ حیا کی مہر لگاتے ہیں، پھر مولا علی کی بارگاہ میں وہ اس پہ علم کی مہر لگاتے ہیں، پھر حضور کی بارگاہ میں سونیا ہون مہر لاؤ ولی بنن دے قابل ہے۔ گل پلے پئی ہے کوئی نہیں؟ مولا علی کا علم ہو اور علم میں صداقت اور عدالت حیا نہ ہو تو وہ علم نافع ہوگا؟ علم وہی نافع ہے جد صدیق دی صداقت بھی ہوئے تے فاروق دا عدل بھی ہوئے تے عثمان دا حیا بھی ہوئے۔ بات پلے پئی ہے کوئی نہیں؟ اور بھی سننا، میرے نبی نے فرمایا میرے آسمان پہ 2 وزیر ہیں اور زمین پہ 2 وزیر ہیں، ادھر کون ہے؟ جبرائیل میکائیل، ادھر کون ہے؟ ابو بکر و عمر۔ میں کیا یہ وزارتوں اکٹھا بیان کیوں کیتا؟ جو سٹیٹس اس وزارت کا آسمان والی کا یہ سیاسی ہے، اتھا بھی فضل الرحمان راندہ یا اتھا بھی نواز شریف یا زرداری یا کوئی عمران خان والا کوئی جن راندہ، اتھا سیاست کیڑی ہے؟ تو ان وزارت وہ جو روحانی وزارت آسمانوں کی وہ جو 2 وزیر ہیں جبرائیل و میکائیل، ان وزارت سے ریلیٹڈ یہ وزارت بیان کر رہے ہیں، وہ بھی روحانی یہ بھی روحانی۔ میرا خیال ہے بڑے دلائل ہو گئے، گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ گل پلے پئی ہے؟ اس لیے خلیفہ بلا فصل ظاہری طور پہ بھی ابو بکر ہے، باطنی طور پہ بھی ابو بکر ہے۔ بات پلے پئی ہے؟ ہاں۔ اور جہاں تک یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر، یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ عقیدہ بھی مولا علی نے دیا۔ ایک میں جتنے تفضیلی پیر ہیں اور تفضیلی مولوی ہیں میں ان کی گردن پہ پاؤں رکھ کے بطور چیلنج کہتا ہوں جس نے ماں کا دودھ پیا ہے میرے نال پیڑ رکھے سارے فیصلے مولا علی کو کرواؤ۔ مسئلہ تفضیل پہ فیصلہ مولا علی کا لے لو، خلیفہ بلا فصل پہ فیصلہ مولا علی سے لے لو، مشاجرات کے معاملے میں موقف اہل سنت کا کیا ہے فیصلہ مولا علی سے لے لو، امیر معاویہ کے متعلق موقف کیا ہونا چاہیے فیصلہ مولا علی سے لے لو، ایمان ابو طالب پہ فیصلہ مولا علی سے لے لو، سارے فیصلے مولا علی سے۔ بات پلے پئی ہے کوئی نہیں؟ سارے فیصلے مولا علی سے کرواؤ۔ تفضیل کے مسئلے میں بھی مولا علی کیا فرماتے؟ صحیح حدیث، صحیح حدیث، صحیح حدیث۔ ایک طرف اس کا ضعیف بھی ہے جس کو تفضیلی لے کے پھرتے ہیں، میں آنکہ تو لگ دے پتر ہو۔ ہاں ذرا توجہ کرو، امام ذہبی نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے، اور امام دار قطنی کی المختلف والمختلف، بعض حضرات سمجھتے ہیں سنن دار قطنی کی حدیث، نہیں، المختلف والمختلف امام دار قطنی وہاں بھی ہے، اور امام ابن ابی عاصم کتاب السنہ کے اندر بھی اس کو لکھتے ہیں، اور توجہ ہے نا آپ کی، اور اس کے علاوہ السوائق المحرقہ کے اندر بھی ہے، اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد ان آخری رسالہ جو 182 صفات پہ مشتمل ہے، الظلال القام من بار سبقت الاتقاء، اس کا جناب والا صفحہ 671 اس میں بھی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری۔ مولا علی فرماتے ہیں جس کو میں نے دیکھا مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے میں اس کو اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے لگاؤں گا، وہ مفتری ہے، جھوٹ ہے، میں اس پر مفتری کی حد لگاؤں گا۔ ہماری پنڈی میں ایک ہے سنیوں کی میرا کبھی نیفا کبھی ٹیرا ہے، کہتا ہے کوئی ایک تو دکھاؤ جہاں کوئی مفتری کی حد لگی ہو۔ میں نے کہا فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل پہلی جلد صفحہ 300، اور جس کو انٹرنیشنل نمبر والا کیڑا ہو نا صفحہ 396 انٹرنیشنل نمبر ہے اس حدیث کا۔ توجہ کوئی نہیں ہے جی؟ ہاں توجہ کرو، توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ ہاں توجہ کرو ذرا۔ تو سامع عزیز شام امام احمد بن حنبل اس حدیث کو لائے، حدیث بھی صحیح، حدیث بھی صحیح الرجال فضائل الصحابہ پہلی جلد صفحہ 300، اور انٹرنیشنل کا کیڑا مارنے کے لیے صفحہ 3 جناب والا انٹرنیشنل نمبر 396۔ حضرت عمر کے دور میں ایک شخص نے ابو بکر پر حضرت عمر کو فضیلت دے لی، حضرت عمر پا لیا لمحہ، پورے گن کے 80 مارے،
اور روایت میں ہے کہ اس کا پیشاب بیچ میں نکل گیا. ہوں پوچھو حضرت عمر کو مسئلہ تمزیل سمجھاؤ واسطے پیشاب کرنا ضروری ہے؟ سمجھ کوئی نہیں. حضرت عمر آدن پہلے والا گند کڈو تو پھر قرار پکسی مسئلہ تفضیل. اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جس نے بھی یہ جرت کی کہ ابو بکر سے افضل کسی کو قرار دیا ہم اس پر مفتری کی حد لگاتے. اور حضرت عمر نے لگائی اور اس کو قرار رکھا مولا علی نے. ہون حدیث پڑھ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. گل پلے پہ کوئی نہیں. اور ایک روایت نہیں السوائق المورقہ کی روایت پڑھنے لگا ہوں. امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام باقر پاک سے سنا. امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام زین العابدین پاک سے سنا. امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام حسین پاک سے سنا. امام حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سے سنا. مولا علی پاک فرماتے ہیں میں حضور دے نال پہ بہنا تو سجے پاسے ابو بکر پہ ٹر دیں تو ابو دردہ اگے ود گئے. حضور اتھے ہی ایکشن لیا فوراً ابو دردہ دا ہاتھ پکڑے تو پیچھے کھچیا. فرمایا ابو دردہ اس ابو بکر دے کو چلدا پیا کہ اس دھرتی دے اوتے سورج نے نبیوں تو بعد اس تو افضل شخص نہیں ویکھیا. پھر بخاری شریف والی حدیث تو میں پڑھی نہیں. ہاں محمد بن حنفیہ والی اس دے وچ بھی مولا علی دے فرمان افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کون؟ سیدنا صدیق اکبر. اب ایک اور بات عرض کروں جو بندے اچھا یہ حضرت بڑی خاص بات بڑا خاص پوائنٹ ہے علماء اس پہ ذرا توجہ کریں. یہ بات میں بڑا سرگرداں رہا ڈھونڈنے کے لیے لیکن مجھے ملی تو آل حضرت سے. فتاوی رضویہ شریف 28ویں جلد الظلال القام من بارثبت الاتقاء اس کا صفحہ 671. آلہ فرماتے ہیں کہ جو بندے مسئلہ تفضیل کو ظنی سمجھتے ہیں کہ یہ ظنی مسئلہ ہے ان سے صرف یہی ایک سوال کرو کہ خود کیوں خیر ہوئے نہیں تو کہوا چان آئے ہو یا پیسے چان آئے. میری محنت نو میری اجازت بغیر ہاتھ نہیں لانا. ہاں توجہ کرو ذرا توجہ ہے کوئی نہیں ہے وہ سنگیہ چال ہے پھر میرے پیچھے لگ جا سنی. توجہ فرماؤ توجہ ہے آپ جی نہیں اصل وہ توجہ تقسیم ہو جاتی ہے. بیٹا بیٹھ جائے توجہ تقسیم ہو جاتی ہے. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. تقریر تو جب تک شروع ہی نہیں ہوئی تو کیا سمجھا بھی 5 سال تو بلایا تو میں تو ہاتھ لا کے میں ہاتھ لا لا کے تو ویسا فکر نہیں. اس واسطے اس تقریر پہ منہ کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا. ہاں جو آج دلال میں نے دی ہے نا انشاءاللہ یاد کرو گے. ذرا توجہ کرنا. سیدی عالت فرماتے ہیں جو اس مسئلہ تفضیل کو ظنی سمجھتے ہیں یعنی ابو بکر عمر کی افضلیت کو ظنی سمجھتے ہیں ان سے سوال ہے کہ مولا علی اس کو ظنی سمجھتے ہیں یا قطعی سمجھتے ہیں؟ مولا علی تو قطعی سمجھتے ہیں تبھی حد جاری کر رہے ہیں. اور ایک مسئلہ اور ہے کل علامہ عبد البر کا کوئی حوالہ پیش کر دے یا فلاں نے جی مولا علی کو فضیلت دی ہے تو مولا علی کے دور میں مولا علی کو صاحب فضیلت قرار دینا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن مسئلہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہی ہے کہ مولا علی دیکھو توجہ ہے نا میری طرف. میرے نبی نے فرمایا اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی حق کو ادھر پھیر دے جدھر تو جدھر جدھر علی ہے ادھر ادھر حق ہے. تو بھائی مسئلہ تفضیل میں بھی حق ادھر ہے جدھر علی اور مولا علی نے فیصلہ کر دیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر. بات پلے پڑی کہ نہیں؟ تو مولا علی کے نزدیک یہ قطعی مسئلہ ہے تبھی مولا علی حد جاری کر رہے ہیں. اور جس نے بھی کسی بھی درجے کا ہے اگر اس نے مولا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دی ہے وہ تفضیلی ہے اور تفضیلی ہی رافضی ہے. جی ہاں اس پہ بھی کم از کم اس وقت مجھے 15 حوالے میرے ذہن میں ہیں. جی ہاں لیکن ٹائم نہیں ہے ذرا توجہ کرنا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تفضیلی ہونا یہ کوئی خوبی نہیں ہے بہت بڑی. دیکھیں نا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جو 6ٹھی جلد ہے اس کا صفحہ 626 کو لیے
اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ایک امام ہے تفضیلی ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ فرمایا جو تفضیلی ہے نا اس کے پیچھے اس کی امامت حرام ہے، اور اس کے پیچھے پڑھی گئی نمازیں واجب الاعادہ ہیں، لوٹائی جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدتی ہے، بے دین ہے، بد مذہب ہے۔ تو جب میں اعلیٰ حضرت دی پھکی تو انہوں خراب زیادہ کرے نا تو فتاوی میریہ پڑھو اعلیٰ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اس کو بدتی اور بد مذہب اور بے دین کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی گئی؟ ہاں تو اچھا وہ ایک سوال کسی نے کیا تھا مجھے کان میں، آپ تھے؟ پتہ نہیں کون تھا۔ ہاں وہ امامت کا مسئلہ جو آپ نے پوچھا تھا وہ بھی اسی یہ دینا کو نہیں تھا، اچانک آ گیا۔ یہ چھٹی جلد صفحہ 626 پہ ہے، تو سامعین عزیز ہم توجہ کرنا، اسی کے ضمن میں وہ ساری چیز پوری ڈیٹیل سے اعلیٰ حضرت نے بیان کر دی۔ تو سامعین عزیز ہم توجہ کرنا، مسئلہ تفضیل پہ مولا علی نے فیصلہ خود فرما دیا، اور اس پوری امت اہل سنت، پوری اہل سنت کا اجماع اس پہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کون؟ صدیق۔ اچھا ہمارا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ ہماری قوم کا سب سے بڑا ایشو یہ کہ فضیلت و افضلیت کے فرق کوئی نہیں سمجھے۔ یہ بات بہت پلے باندھنے والی ہے، اور اگر کہیں آپ کو نہ ملے تو فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد، اس کا رسالہ منیر العین فی حکم تقبیر الابہامین، فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد صفحہ 680 پہ یہ موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ مواقف و شرح مواقف کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فضائل یاد رکھیں، یہ بڑی خاص پوائنٹ ہے، توجہ کرنا۔ فرمایا جس کے جتنے، حضور کدھر بہندے ہو ہیں؟ او یار اکٹھے بہنے ہیں، 2 منٹ آ جاؤ اکٹھے بہنے ہیں، توجہ کرو، توجہ ہے کوئی نہیں؟ تو میں تو ملنا ضروری ملنا تھا، توجہ کرو، توجہ کرو ذرا۔ ہائے ہائے ہائے، تو سمی یاک صبح سیالوی نے کیوں بلایا؟ تو سامعین عزیز شام توجہ کرو۔ ہاں میری 48 سال عمر ہوگی، پیچھے کہہ رہ گیا سودا ہک وار دیو، کوئی زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ تو سامعین عزیز شام توجہ کرنا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں؟ فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بعض ایسے فضائل اور خصوصیات ہوتی ہیں، ایک میں ہیں، دوسرے میں نہیں، دوسرے میں ہیں، تیسرے میں نہیں، تیسرے میں ہیں، چوتھے میں نہیں، اب اس بنیاد پہ افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، جس کے جتنے بھی فضائل و خصوصیات ہیں وہ فضائل کے باب میں ڈسکس ہوں گے۔ تفضیل شیخین یعنی ابو بکر و عمر کا افضل ہونا یہ عقائد کے باب میں ڈسکس ہوتا ہے، یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے۔ فضائل کے باب میں جتنی جس کی خصوصیات ہیں یا فضائل ہیں، وہ فضائل کے باب میں افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا مسئلہ عقائد کے باب سے ریلیٹڈ ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ یہی تو سمجھ نہیں آئی قوم کو، نکیاں نکیاں داڑیاں رکھ کے، ٹیڑیاں ٹوپیاں پا کے، ڈاکٹر صاحب آگے تو پروفیسر صاحب آگے تو ایڈوکیٹ آگے، میں کھاؤ نظر آ قوم نے پاگل بنایا۔ فضیلت و افضلیت کے فرق کو سمجھو، دین کے ساتھ مذاق مت کرو۔ فرمایا فضائل جتنے بھی جس کے ہیں وہ فضائل کے باب میں، افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا مسئلہ عقائد کے باب سے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، مواقف و شرح مواقف کا حوالہ دیا۔ اور پھر دوسرا فرق، جس کے جتنے بھی فضائل ہوں، فضائل سے زمین آسمان بھی بھر جائیں، اس سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ کثرت فضائل سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی، کثرت ثواب سے افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اور پھر اگلی بات، اعلیٰ فرماتے ہیں تفضیل شیخین کے مقابل اگر صحیح حدیث بھی آ جائے تو قطعاً واجب التاویل ہے، بفرض باطل صالح تاویل نہ نکل سکے تو صحیح حدیث بھی واجب الرد ہے، کیونکہ تفضیل شیخین کا مسئلہ تواتر و اجماع سے ثابت ہے، اور تواتر و اجماع کے مقابل احاد کو نہیں سنا جائے گا۔ تو انہوں ایک لفظ دی سمجھ نہیں آئی، اور سنو جا پھر کریں، سمجھئے کوئی نہیں آئی؟ اللہ اکبر، نہیں میں آسان کر دینا۔ تفضیل شیخین کے مقابل یعنی ابو بکر عمر کی جو افضلیت ہے، اس مضمون کے معارض و مخالف اگر صحیح حدیث بھی آ جائے
جس حدیث کو پڑھ کے یہ لگے کہ افضلیت متنازع ہو رہی ہے، فرمایا تم پر واجب ہے اس صحیح حدیث کی تعویل کرو تاکہ مطابقت ہو جائے۔ اگر اس کی صالح ایسی تعویل نہ نکل سکے جو کہ تفضیل شیخین سے مطابقت رکھے تو فرمایا وہ صحیح حدیث بھی واجب الرد ہے۔ ہون بھی سمجھ کوئی نہیں ہے، اس صحیح حدیث کو بھی رد کیا جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا وجہ وے کہ یہ تفضیل شیخین کا مسئلہ ہے نا، یہ تواتر و اجماع سے ثابت ہے، اس پہ اہل سنت کا اجماع ہے۔ سمجھ آئیے کہ اس کے مقابل صحیح حدیث کو نہیں سنا جائے گا۔ بات پلے باندھ لی آپ نے۔ تو فضیلت و افضلیت میں یہ فرق ہے، اور اس پہ میرے اعلیٰ حضرت کی مطلع القمرین پڑھ لیں جو تفضیل شیخین سے ہے کے متعلق ہے۔ پھر دوسرا رسالہ اعلیٰ حضرت کا جو 182 صفحات پہ مشتمل ہے، کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسالہ لکھن تو پہلے میں استخارہ کیتا، ادھروں اشارہ ملیا تے تاں لکھیا۔ وہ ہے الظلال القام من بعد سبقت الاتقاء، یہ صرف اور صرف افضلیت سیدنا صدیق، یہ تفضیل شیخین پہ نہیں ہے، افضلیت سیدنا صدیق پر۔ اور تیسرا رسالہ ہے غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق۔ اب ان تینوں کو پڑھو سمجھو، بڑا لمبا کام ہے، تے جے اجازت دیو تے میں تینوں دا خلاصہ فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد، اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب، اس کا عقیدہ سادسہ، اس کا صفحہ 371 پڑھ دوں۔ اس سارے مضمون کو اکٹھا بیان کر دیتا ہوں۔ سید عالت فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت مطلقہ پر، یعنی اللہ نے قید نہیں لگائی کہ اس وجہ سے افضل ہے، مطلق افضل ہے۔ صدیق اکبر کی افضلیت مطلقہ پر شہادت ناطقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک افضل اکرم وہ ہے جو تم میں سے اتقا، سب سے بڑا متقی ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہیں اور بھی یہ اتقا آیا ہے، اور ہاں سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 میں آیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ فرمایا پورے مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد صدیق اکبر ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات کی، فرمایا حمد ہے رب جلیل کے لیے جس نے کسی تلبیس و تدلیس کی آمیزش و آویزش کی جگہ نہ چھوڑی، اور اتقا کے ساتھ اس وصف حمید کی تعیین کر دی جو سوائے صدیق اکبر کے کسی میں نہیں پایا جاتا۔ اور وہ وصف حمید کیا ہے؟ اگر وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ پہ بات ختم ہو جاتی تو پتہ نہ چلتا کہ مال دینے والا ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان، علی ہے۔ فرمایا اگلے لفظوں نے تمیز پیدا کر دی، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ فرمایا مال دینے والا وہ ہے، اتقا وہ ہے جس پر کسی کا بھی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے مال دے رہا ہے۔ اب آل تشیع کہتے ہیں اس سے مراد مولا علی ہیں، مال دینے والے مولا علی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ انگوٹھی دی رکوع کی حالت میں۔ ایک گل ہن آپ کو سمجھو بھئی، حرمت جناب والا سونے دی پہلے ہو چکی تو سونے دی حرمت تو بعد بھی مولا علی سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی ہے، گل سوچن والی ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، خوبصورت۔ یہ ذرا تحقیق کرو اس میں۔ تو خیر وہ بیان کرتے کہ مولا علی رکوع کی حالت میں انگوٹھی، ٹھیک ہے، وہاں چلو مولا علی آگے، یہاں کہا وہ چونکہ مال دینے والے تو یہاں بھی وہی مال دینا نہ، وہاں مولا علی کو آپ لے لیجئے، یہاں صدیق اکبر ہی ہیں۔ کیوں؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ فرمایا مال دینے والا کون ہے؟ اس کی خاص صفت ہے، خاص وصف حمید ہے، وہ یہ ہے کہ اس پر کسی کا بھی احسان نہیں جس کا بدلہ چکانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ اب امام فخر الدین رازی نے تو ایک بڑی طویل بحث کی ہے نا، اس پوری بحث کو اعلیٰ حضرت الظلال القام میں ملائے، پھر اعلیٰ حضرت کی حاشیہ برداری، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو مولا علی وہ ہیں جن پر مصطفیٰ کے دینی اعتبار سے بھی احسان ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی احسان ہے، کیونکہ مولا علی کو پالا ہی مصطفیٰ نے ہے۔ فرمایا یہاں مال دینے والا وہ ہے جس پر دنیاوی، اور یہاں مطلق احسان کی بات نہیں بلکہ جو دنیاوی اعتبار سے احسان ہے، فرمایا وہ مراد ہے۔
فرمایا یہاں مال دینے والا وہ ہے جس پر دنیاوی اعتبار سے کسی کا احسان نہیں. تو مولا علی تو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ دنیاوی اعتبار سے مولا علی پہ مصطفیٰ کے احسان ہے اور دینی اعتبار سے بھی احسان ہے کیونکہ مصطفیٰ نے ان کو پالا. فرمایا یہاں سے کون ہے؟ فرمایا یہاں سے وہی ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا جتنے ابو بکر نے میرے تے احسان کیتے سب کے احسان کے بدلے چکا دیے سوائے صدیق کے. جتنا صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا. بھائی مولا علی ابو بکر سے 40 سال چھوٹے ہیں. مولا علی اس وقت حضور کی بارگاہ میں پرورش پا رہے تھے جب صدیق مصطفیٰ پہ مال خرچ کر رہے تھے. بس ایک خطیبانہ جملہ ہے وہ بھی سن لیجئے, بڑا مزے کا جملہ ہے حضرت, جو فتاوی رضیہ شریف 28ویں جلد صفحہ 517 پہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. مولا علی کی شان میں اور سید زہرا پاک کی شان میں کمال جملہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علی وہ ہیں جن پر مصطفیٰ نے خرچ کیا, جن کو مصطفیٰ نے بیٹی دی. ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ پہ خرچ کیا, جنہوں نے مصطفیٰ کو بیٹی دی. اب سید زہرا پاک کی خدمت میں بھی نیاز پیش ہو جائے ایک جملہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علی وہ ہیں جن پر مصطفیٰ نے خرچ کیا اور نعمت کبریٰ کی تکمیل اس وقت ہو گئی جب سید زہرا کا عقد مصطفیٰ نے مولا علی سے کر دیا. تو سید زہرا کون ہے؟ نعمت کبریٰ ہے. نعمت سبحان اللہ. تو خیر اصل میں ہوں گیا تھک تے حوالے میرے اگو لینڈ لائی کھلوتے ہیں انہوں نے بھی, تو میں اسے تے اکتفا کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول منظور فرماوے. اللہ تعالیٰ ایسے متبع شریعت اور متبع سنت مشائخ دا سایہ ساڑھے سرن تے دراز رکھے اور اساڑے انتہائی خوبصورت خطیب جاندار آواز حضرت قبلہ خطیب الاسلام صاحبزادہ علامہ مولانا عطاء المصطفیٰ ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب, اللہ ان کی ضیاء کو اور بڑھائے اور حضور پیر سیال لجپال کا صدقہ اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی استاذ العلماء حضور قبلہ مولانا گل محمد صاحب دامت برکاتہم القدسی, اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ شفقت بھی اہل سنت پہ دراز رکھے. جتنے علماء اہل سنت تشریف آئے, حضرت قبلہ علامہ مولانا مجاہد اہل سنت کریم بخش رضوی صاحب, دیگر حضرات علماء, اللہ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.